بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شیخ رشید احمد صاحب وزیر داخلہ تھے تو اس وقت کی جو اپوزیشن تھی ان پر مقدمات بنا کرتے تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب پہ، حنیف عباسی صاحب پہ منشیات فروشی کے، منشیات کی سمگلنگ کے کیسز بنے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں اور شیخ رشید احمد صاحب پہ، پرویز لائی صاحب پہ شراب نوشی کے مقدمات بن رہے ہیں، اور بھی بہت سے مقدمات بن رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست ایک شیطانی چکر میں پھنس گئی ہے اور یہ پتہ نہیں چل رہا یہ شیطانی چکر کب ختم ہوگا۔ آج تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صدر عارف علوی کو ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے سیاست میں مداخلت کی جا رہی ہے، اور انہوں نے صدر عارف علوی صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ بطور سپریم کمانڈر آپ ان معاملات پہ ایکشن لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر عارف علوی کیا ایکشن لے سکتے ہیں؟ ان معاملات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج شوکت یوسف زئی صاحب، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، سابق صوبائی وزیر ہیں، جناب حنیف عباسی صاحب لیگ نون کے رہنما ہیں، اور سلمان اکرم ملک کے معروف ماہر قانون ہیں۔ شوکت یوسف زئی صاحب، آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو آج عمران خان صاحب نے صدر عارف علوی کو ایک خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا آج اجلاس ہوا، اس میں کوئی ریزولوشنز منظور کی گئی ہیں۔ The resolutions call on you to take notice and take action against all these actions that are contravene the constitution, laws of the land and fundamental human rights۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ brazen interference by intelligence agencies and some other sections of the establishment in the political spheres۔ شوکت بھائی، یہ بتائیے کہ صدر عارف علوی کو کیا ایکشن لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت تو پاکستان میں مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جنگل کا قانون رائج ہے، جس طریقے سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کو، پھر عمران ریاض کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، شاندانہ گلزار کے اوپر جو مقدمہ بنا ہے، جس طریقے سے مقدمے بن رہے ہیں درجنوں کے حساب سے، ٹھیک ہے، آپ کی بات میں سنی کہ جی پہلے بھی اس طرح بنتے رہے ہیں، لیکن اب تو ماشاءاللہ ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے دہشت گردوں کو آزاد کر دو، باقی سب کو اندر کر دو۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت، بہت کٹن صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایک دیکھیں، ایک پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکل ایشوز تو ہم حل آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اس وقت ایشوز نہ صرف پولیٹیکل ہے بلکہ معاشی بھی ہے، اور دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ تو ان دونوں میں بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اس میں گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے، اور ان کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ لیکن اس وقت جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں نا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا۔ اور آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں، اسمبلیاں تو توڑ دی گئیں۔ اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد یہ آئین جو ہمیں بتاتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کرانا ہے، اور کس کے ذریعے؟ نگران گورنمنٹ کے ذریعے۔ اب مجھے بتائیں کہ گورنر نے آج آ کے سی ایم ہاؤس میں نگران وزیر اعلیٰ کو ساتھ بٹھا کے غلام علی نے پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس میں اس نے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ کہاں رہ گئی ہے نگران حکومت؟ تو آپ کس سے کہیں گے؟ مطلب کیا اس وقت کیا صورتحال ہے؟ یہ کیا زور زبردستی ہے کہ جی نگران حکومت بھی اس میں ساری پی ڈی ایم گھس گئی، اور پی ڈی ایم کو بٹھا کے پھر گورنر وہاں سے آ کے، گورنر کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تاریخ دے، الیکشن کمیشن کو تاریخ دے کہ بھئی یہ اس ڈیٹ کو آپ نے الیکشن کرانا ہے۔ یہ کیا سے کس قانون میں لکھا ہے کہ وہ آ کے سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے اور وہ پریس کانفرنس کرے؟ نگران وزیر اعلیٰ ایسے بیٹھا ہے جیسے کہ اس کا کوئی پی اے بیٹھا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا حامد بن بھائی سے، یہ آپ یعنی کہ اس وقت میں یہ کہوں گا کہ صرف میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو ٹیکل کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس کیا راستے ہیں؟ ہمارے پاس عدالتیں ہیں، میڈیا کو ہم بتا سکتے ہیں، اور ظاہر صدر مملکت اس وقت نیوٹرل ہے، صدر مملکت کو ہم بتاتے ہیں جو سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے۔ اب کرے یا نہ کرے وہ تو ایک الگ بات ہے، یا اس کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم اپنی آواز بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ریکارڈ پہ تو لانا چاہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ اس وقت دہشت گردی اگر ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، اور اس میں گورنمنٹ کیا رول ادا کر رہی ہے، اس میں وزیر داخلہ کا کتنا رول ہے، وہ کیا مطلب آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں آ کے اس نے کہ کسی ایجنسیوں سے یا اس سے بیٹھ کے کوئی بات کی ہو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح اس کو ہم نمٹ سکتے ہیں، کس طرح اس کو ہم روک سکتے ہیں؟ اس وقت پریارٹی ہے ہی نہیں۔ پریارٹی تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے دیوار سے لگایا جائے، عمران خان کو کیسے گرفتار کیا جائے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیسے پریشرائز کیا جائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال غلط ہے۔
یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایک لیونگ فیلڈ ہونی چاہیے، ایسی فیلڈ کہ جس میں سارے انتخابات کے لیے ہر کوئی اپنے رائے دے سکے، اپنا رول ادا کر سکے، لیکن ایسا مجھے لگ نہیں رہا ہے۔ اچھا حنیف عباسی صاحب، جب آپ پہ تو جو مقدمہ بنا تھا وہ تو اس وقت تو عمران خان صاحب کی بھی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بعد میں وہ مقدمہ چلتا رہا، ابھی تک چل رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب پہ بھی مقدمہ بنا اور بھی لوگوں پہ بنا۔ جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا ہم اس کو غلط کہتے رہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ شیخ رشید صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو ہم صحیح کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میر صاحب، میں اللہ سے آدھے گھنٹے کی آزمائش کی پناہ مانگ کے بات کروں گا۔ اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو تو ہیرو بنایا جا رہا ہے، منہ میں سگار ہے، ہتھ کڑی لہرائی جا رہی ہے، ایس ایچ او کو وہ گالی دے رہا ہے، ایس ایچ او کو وہ دھکا دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے میں یورین ٹیسٹ بھی نہیں کرواؤں گا۔ اب کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں کسی پہ منشیات ڈال دوں، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں ادویات کو منشیات میں تبدیل کر دوں۔ آج میرے بھائی بڑی ماشاءاللہ بتا رہے تھے کہ جناب یہ فلاں چیزیں جو ہے جنگل کا قانون ہے، تو جب بلا کے عمران خان نے رانا ثناء اللہ پہ 20 کلو یا 15 کلو ہیروئن ڈلوائی، وہ جنگل کا قانون نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے غلط کہا نا۔ نہیں، میری بات اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون مانے گا کہ شیخ رشید سے جو ہے وہ شراب کی بوتل نکل آئی ہے، کلاشن کوف نکل آئی ہے؟ سنیں، میں ان باتوں پہ نہیں جانا چاہتا، نہ میں کبھی اس کی پرسنل لائف کو کبھی میں نے اپنی سپیچز میں بھی ڈسکس نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن میں جو گزارش کرنے لگا ہوں، سنیں نا، حوصلہ کریں نا۔ اگر جیل آپ کا سسرال ہے، اگر ہتھ کڑی آپ کا زیور ہے، اگر آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا میرا فلاں ہے، تو آپ صبر کریں، آرام سے جائیں نا۔ جیسے 25 سال قید کی سزا مجھے سنائی گئی، میری 4 نسلوں میں، پچھلی 4 نسلوں میں اگر کرائم نکل آئے نا معمولی سا بھی، تو سیاست تو کیا، میں دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پہ آپ نے اس وقت کیا اس شخص نے کہا، لہرا کے جلسوں میں منشیات فروش کہا۔ میری فیملی تھی، میرے بچے تھے، اسکول گوئنگ تھے، کالج گوئنگ تھے۔ اچھا وہ غلط تھا، ٹھیک ہے جی، اب آپ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، تو شیخ رشید میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ میں نہیں کر رہا، نہ میں کسی کی ادویات کو منشیات بنا رہا ہوں، نہ میں کسی کی اپنا منشیات رکھوا رہا ہوں، میں ایسے کام نہیں کرتا۔ لیکن اگر مجھے ابھی آپ کوئی کہہ دے کہ عباسی صاحب میں نے آپ کا بلڈ ٹیسٹ کرنا، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم لوگوں کی، ہم پبلک فگر ہیں، پبلک ہمیں کہے کہ عباسی صاحب ہمیں آپ پہ شک ہے اور ہم آپ کا بلڈ ٹیسٹ چاہتے ہیں، تو میں یقین مانیں میر صاحب، یا یورین ٹیسٹ چاہتے ہیں، تو میں اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کرائم میں شامل نہیں ہوں، تو میں آدھے گھنٹے میں وہ کروا لوں۔ اور اگر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، یہاں پہ تو یورین ٹیسٹ کی بوتل بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ وہ نہیں، میری بات سنیں نا، میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں، یہ چیزیں جو ہیں قانون پہ ہم رہنے دیتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ بوتل غلط ڈلی ہے، اگر ان کے بلڈ میں شراب چلی گئی ہے، کسی نے ڈال دی ہے، تو پھر تو میں نہیں گارنٹی کرتا، لیکن اگر ویسے رکھی ہے تو پھر اس کو سزا دوں۔ اچھا، یہ جو آپ نے پنجاب ہاؤس سے 2 بندے پکڑ کے کہا یہ پرویز لائی کے لیے بوتلیں لے کے جا رہے تھے، جی، یہ کوئی کرنے والا کام ہے؟ نہیں دیکھیں، میں ان چیزوں پہ نہیں ہوں، لیکن پھر وہی میں کہتا ہوں کہ اگر 2 بوتلیں، پھر جیسے 15 کلو ہیروئن زیادہ بڑا یار یہی تو میں کہہ رہا ہوں، پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ نہیں، فرق بہت ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے ہیروئن ڈالی، آپ نے شراب ڈال دی۔ بہت بڑا فرق ہے۔ ان کو کیا ہو رہا ہے؟ اور بھائی جان میری بات تو سنیں، نہ گرفتاری کے وقت کوئی لیٹا، نہ گرفتاری کے وقت کوئی رویا، نہ کسی نے گاڑی کے دروازے بند کیے۔ آپ شہباز شریف سے لے لیں، صرف آپ میاں نواز شریف کو لے لیں، جس کو اس کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ آج کس کی بیٹی کو گرفتار کیا؟ آج تو عدالتوں میں، بھائی جان سنیں ذرا، میں کہتا ہوں کتنا سنوں؟ یہ نہیں، سن لیں، یہ کون سا ان کے اوپر کرائم ہے؟ 15ویں دن، 14ویں دن، 13ویں دن یہ فنگر ایسے وکٹری کا نشان بنا کے باہر آ رہے ہیں۔ کیس اس طرح کا بناتے ہیں نا۔ نہیں سر، نہیں فرق ہے بھائی جان۔ کسی نے، میاں شہباز شریف نے 24 مہینے گزارے، خواجہ سعد رفیق نے، دونوں بھائیوں نے 465 دن گزارے۔ آپ اندازہ لگائیں، میاں نواز شریف اور میں نے 293 دن گزارے، اور کس میں گزارے؟ 6/6 میں گزارے۔ اس وقت تو جنگل کا قانون کسی کو یاد نہ آیا۔ اچھا سلمان اکرم رائے صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے تھے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے جو گورنر صاحب ہیں، انہوں نے جو آج پریس کانفرنس کیا ہے، تو اس کے بعد تو ان کی اور چیف منسٹر KPK کی جو نگران حیثیت ہے اس پہ بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے دی نیوز میں کچھ دن پہلے، تو اس میں آپ نے یہی مسئلہ اٹھایا کہ اگر 90 دن میں ان دونوں صوبوں میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر جو ہے آئین جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔
تو اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوگا، اور آج گورنر کے پی کے نے جو باتیں کی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں اب الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں نہیں ہوگا. تو اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا آئین کی خلاف ورزی جو ہے اس کا نوٹس کوئی لے گا؟ دیکھیں یہ بات تو ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں، اور اسی لیے میں نے وہ مقالہ لکھا بھی. تو پچھلے 2 ہفتوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ بھول جائیں الیکشن نہیں ہوں گے، یہ طے ہو چکا، اپریل میں کوئی الیکشن نہیں ہے. تو میرے لیے تو یہ حیرت کی بات ہے کہ جب آئین میں ایک واضح بات ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے آئین میں 90 دن میں کوئی طوالت پیدا کرنے کی، کوئی اس کو بدلنے کی، تو کس بنیاد پہ یہ لوگ پچھلے 2-3 ہفتوں سے ایسی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ جو مقتدرہ ہے اس کے قریب لوگوں کی بات سنیں، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قریب ہیں، تو وہ تو یہی بات کر رہے تھے پچھلے بہت ہفتوں سے کہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا. تو سوال میں اب یہی اٹھاتا ہوں کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب ماسوائے اس کے کہ عدالت کے پاس جایا جائے اور عدالت کہے کہ ہاں یہ ایسی صورتحال ہے کہ اس میں الیکشن نہیں ہو سکتے. اب وہ کون سی صورتحال ہوگی؟ دیکھیں ماضی میں ہوا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب شہادت ہوئی اس وقت الیکشن کی ڈیٹ کو بدلا گیا تھا. اس طرح کے آپ کو ایک آدھ واقعات اور مل جائیں گے، ایک آدھ واقعہ. لیکن آج اور جو الیکشن کی اب ڈیٹ ہے اپریل کے وسط میں، اس دوران کون سے واقعات رونما ہونے کا یقین ہے ان لوگوں کو جس کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہرگز اپریل میں نہیں ہوگا؟ تو میں نے وہ سوال اٹھا دیا، اور سوال اس لیے اٹھایا کہ ہماری ایک تاریخ ہے، ہماری تاریخ ہے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اور یہ سمجھنے کی کہ ہم جو کریں گے عدالتیں اس کو مان لیں گی. میرا اپنا اب یہ نظریہ، بلکہ اب یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کی عدالت شاید 1954 کی عدالت ہے جس نے مولوی تمیز الدین کے ساتھ جو کیا سو کیا، آج شاید ایسا نہ ہو. وقت گزر گیا ہے، میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم آواز اٹھاتے ہیں، اس طرح کی زبانبندی اب ممکن نہیں ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین جو ہے اس پہ عمل ہی ہماری فلاح اور بقا کا ضامن ہے. جو کچھ ہم کرتے رہے، میں نے اصغر خان کیس کا حوالہ دیا جس میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا. جب اس کیس کا اختتام ہوا اور جو اس میں ملوث تھے لوگ، ان کو کہا گیا کہ آپ نے اپنے حلف سے روگردانی کی ہے، آپ نے آئینی عمل میں رخنا ڈالا ہے، آپ مرتکب ہوئے ہیں ایک جرم کے. تو عدالت میں فیصلہ ہونے کے بعد ان میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا میں 100 بار پھر یہی کروں گا. میری نظر میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے یا ملک کا وزیر اعظم بننے کے قابل نہیں ہے، تو وہ خاتون ہو یا مرد ہو، میں اس کو نہیں بننے دوں گا. تو یہ جو ایک روش ہے، جو ایک ذہن میں یہ ایک نظریہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے، میرا حلف، میرا آئین کوئی وقت نہیں رکھتے، یہ انتہائی خطرناک روش ہے. اچھا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عدالتیں اس کو برداشت نہیں کریں گی. شوکت بھائی یہ بتائیں کہ فرض کریں کہ الیکشن کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور 90 دن کے اندر یا 70 دن کے اندر الیکشن ہو جاتا ہے، تو آپ کا جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا، کیا وہاں پہ پرامن طور پہ الیکشن ہو جائے گا؟ دیکھیے حامد میر صاحب، اگر آپ کو یاد ہے کہ 2008 میں بھی الیکشن ہوئے تھے، 2008 میں تو صورتحال اس سے بہت زیادہ خراب تھی. اس وقت تو ہر ہفتے میں دھماکے ہوتے تھے، آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. پھر اس کے بعد 2013 میں جب ہم الیکشن میں آئے تو اس وقت بھی صورتحال کتنی خراب تھی. لیکن میرے خیال سے یہ چیزیں تو چلتی آ رہی ہیں. تو 25 سالوں سے خیبر پختونخوا جو دہشت گردی کا شکار بنا ہوا ہے، اور کبھی بھی الیکشن کے لیے ایسی صورتحال بنانے کی کوشش، یہاں تو پہلے سے ہی ایزیوم کیا جا رہا ہے کہ جی یہ دیکھو یہ حالات چونکہ ٹھیک نہیں ہو سکتے کل، تو کل ہم یہ کام نہیں کریں گے. بھئی آپ کو کیا پتہ کل کیا ہوگا؟ تو یہ صرف انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو نگران حکومت انہوں نے بنائی ہے اور سارے پی ڈی ایم کو اس میں شامل کر کے، یہ کی بدنیتی یہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ یہ کیسے، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ صرف ایک مطلب ہے کہ کوئی اس کا پارٹی کا سابقہ ایم پی ہے، کوئی اس کا کسی کا بھائی ہے، کسی کا چچا زاد ہے. یہ کبھی میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے اس طرح. یا تو یہ کہ دونوں پارٹیوں سے لے لیتے کہ پی ٹی آئی سے بھی لے. ہمیں جب انہوں نے کہا تھا شروع میں، تو ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس 6 نام تھے، لیکن ہم نے اس لیے نہیں دیا، ہم نے کہا کہ جی آپ نیوٹرل بنائیں، کیونکہ نیوٹرل کریں تاکہ یہ جو انگلیاں اٹھتی ہیں کہ جی فلاں اس طرح ہوا، فلاں اس طرح، یہ اچھا ایک سوال ہے، چیزیں ختم ہو جائیں. ایک سوال ہے آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں جو نگران وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں، اعظم خان صاحب، یہ تو ہماری اطلاع کے مطابق یہ تو تحریک انصاف کی مشاورت سے، ان کی رضامندی سے آئے ہیں.
سر اس طرح ہوا ہے کہ یہ اپوزیشن کی طرف سے ان کا نام آیا اور ہم نے دیکھا کیونکہ سابقہ بیوروکریٹ رہے ہیں، ان کا بڑا ماضی کا ٹریک بہت اچھا رہا ہے. میں عمران خان کو جب ان کو بتایا گیا وہ بھی انہوں نے بھی مانا کہ یہ بہت اچھا انسان ہے اور بحیثیت انسان بہت اچھے ہیں. لیکن اس وقت جو یہ ان کا رول مجھے کوئی عجیب سا نظر آ رہا ہے کہ یہ دبے دبے سے ہیں، یعنی کوئی یرغمال بنے ہوئے ہیں. کیونکہ جب نگران کابینہ بن رہی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ جب سارے پولیٹیکل پارٹی یعنی اس میں 5-6 تو JUI کے ہیں اور باقاعدہ ٹھیک ٹھاک JUI کے لیے کام کرنے والے ہیں، جس طرح منظور افریدی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو مولانا صاحب کے بڑے قریبی، اس طرح سمت ہے وہ اس کو آپ دیکھیں تو وہ حامد شاہ وہ سابقہ MP ہے JUI کا. تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ اس سے میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ اب یہ چاہتے ہیں کہ جی تھوڑا سا اس کو لمبا کریں کیونکہ حالات خراب ہیں. تو اپنی حکومت بٹھا کے گورنر روز آتا ہے ادھر، کبھی وزیر اعلیٰ کو فون کر کے کہتا ہے کہ اس دن میٹنگ بلائی اور اس میں IG اور چیف سیکرٹری اور سب کو کہا کہ میرے گورنر ہاؤس آ جاؤ، اور وزیر اعلیٰ کو بھی بلایا کہ تم بھی آ جاؤ، وہ بھی چلے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نگران حکومت کا مقصد کیا تھا؟ تو وہ مقصد تو نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں. وہ تو بالکل ایک پارٹی بن رہا ہے، اگر وہ خود نہیں بنے لیکن ان کی باقی ساری کابینہ اور ان کے جو ایکشن نظر آ رہا ہے وہ تو سارا جانبداری کا مظاہرہ ہو رہا ہے. یعنی آج جو پریس کانفرنس ہوئی میں تو حیران ہوا ہوں. میں نے بھی صاحب 18-19 سال میں نے صحافت کی ہے اور میں کبھی بھی اس طرح کی سچویشن میں نہیں دیکھی. بہت ساری حکومتیں دیکھی ہیں میں نے نگران. یہ تو بالکل ایسا ہے کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے ہیں اور یہ لوگ سارے جو لیڈرشپ وہاں جو ہے PDM کے وہ سیام ہاؤس میں بیٹھی ہوتی ہے. تو اس کا ضرور نوٹس لینا چاہیے. یہ کوئی عام وہ نہیں ہے. دیکھیں ہم جا رہے ہیں الیکشن کی طرف. یہ تو جس طرح اکرم صاحب نے کہا کہ یہ ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کر نہیں سکتے ہیں تو آرٹیکل 6 بھی لگے گا شاید. اچھا کیونکہ یہ اس طرح اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ ان سے بات کرتے ہیں. بھائی صاحب یہ کیوں ایک تاثر تقویت پکڑ رہا ہے کہ آپ اور پیپلز پارٹی جو ہیں آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آپ الیکشن نہیں کروانا چاہتے شاید اس لیے کہ آپ کو شکست کا خوف ہے، اور PTI کہہ رہی ہے کہ الیکشن کراؤ. تو اگر ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ الیکشن کراؤ اور دوسری پارٹی الیکشن سے بھاگ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ جب لگ رہا تھا، جب کنسنسس ہوئے گا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، وہ فوٹیج نکالیں. کتنے خوبصورت دانت دونوں طرف سے نکل رہے تھے، آپ نکال لیں. یعنی اتنا کانفیڈنس تھا، اتنا غیر جانبدار بندہ لایا گیا. تو کیا ہو گیا دنوں میں کہ آپ کہتے ہیں جی وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ نے خود لگایا نا. آپ خود نیب کا چیئرمین لگاتے ہیں، آپ خود چیف الیکشن کمیشنر لگاتے ہیں، تو بعد میں کہتے ہیں جناب صاحب یہ بندہ ٹھیک نہیں نکلا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کوئی خامی ہے. ایک اور مثال بھول گئے، ایک مثال بھول گئے جی کہ آپ اور PTI اور پیپلز پارٹی مل کے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیتے ہیں، بعد میں آپ سارے کہتے ہیں بہت برا آدمی. اچھا میں بالکل آپ کی اتفاق کرتا ہوں. خیر ہم نے تو ایک ایکسٹینشن دی ہوگی مل کے، انہوں نے تو بہت کچھ دیا تھا جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. خیر اس چکر میں نہیں جاتا. میں ابھی آپ کا جو آپ کا کویسچن ہے اس کا میں آنسر کرنا چاہتا ہوں. میری پرسنل رائے اگر آپ پچھلے 2 مہینے سے نکال کے دیکھ لینا، یہ پارٹی لائن نہیں ہے جس پہ میں بات کرنے لگا ہوں. دیکھیں PTI نے کون سے 4 سال میں یہاں اس پاکستان کے اندر دودھ کی نہریں بہا دی تھیں کہ انہیں بڑی جلدی آگے دودھ کی نہریں بہائیں گے. ٹھیک ہے نا. ان کے پاس کون سا ارسطو نیا آ گیا اسد عمر کے بعد یا شوکت ترین کے بعد، فیض شیخ کے بعد، کہ وہ آ کے یہاں پہ نہریں بہائے گا؟ میرے حساب سے یہ ملک ہمیں سب سے پہلے عزیز ہے. اس میں وزیر اعظم بننا، وزیر اعلیٰ بننا، MNA MPA بننا ثانیہ ہے. پھر آپ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ سنیں تو صحیح میری جان. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اس وقت جس بھنور میں پھنسا ہوا ہے اس سے نکالا جائے، اور اس وقت اس الیکشن کو نہیں، اس اسمبلی کو، نیشنل اسمبلی کو، میری ذاتی رائے میں 1 سال ایکسٹینڈ. میں تو MNA نہیں ہوں نا، میں تو MNA نہیں ہوں کہ میں خواہش کا اظہار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے 1 سال. کیسے کریں گے؟ قانون میں موجود ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہے. کون سا قانون؟ دیکھیں ایمرجنسی کی صورت میں اس وقت ملک میں ایمرجنسی ہے دونوں صورتوں میں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں بھی، اور 22 کروڑ عوام. آپ نے ایمرجنسی کی کلوز پڑھی ہے؟ میں کلوز میں جانا ہی نہیں چاہتا نا. میں تو میں کوئی قانون دان تو نہیں ہوں. میں تو آپ کو اس ملک کو بچانے کی بات کر رہا ہوں. اب کیسے عدالتیں اس کو فیصلہ کرتی ہیں، عدالتیں کس طرح اس طرف لے کے جائیں گی. یہ آپ کی ذاتی رائے نہیں. یہ ذاتی رائے نہیں، آپ کی ذاتی رائے نہیں. ذاتی رائے مان لینا. 1 سال اسمبلی کو ایکسٹینڈ کیا جائے. سنیں، یہ ذاتی رائے نہیں ہے آپ کی. سر میری ذاتی رائے ہے. سن لیں. آپ مجھے جانتے ہیں
اگر مجھے مطلب وہ کہ اس پارٹی لیے نے کہ کہا ہو، یہی والی بات میں نے اور بھی بہت سی جگہ پہ سنی ہے، ہاں وہ ایک پھر علیحدہ وہ بات سارے ہے. آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں. یہ پھر یہ جو بھی کر رہے ہیں نا وہ اس ملک کے لیے کر رہے ہیں. اچھا یہ جو شخص بھی بات یہ کر رہے ہیں وہ اس ملک کے لیے کر رہے ہیں. ہم نے اس ملک کو بچانا ہے بھائی جان اچھا اس کے بیرونی دشمنوں سے، اور اس ملک میں جو 22 کروڑ عوام کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ 1 سال مزید ملے تاکہ یہ لوگ مل جل کر اس ملک کو بھنور سے نکال سکیں. اچھا میں ذرا اب قانون کی بات کر لوں نا. سلمان اکرم رایا صاحب دیکھیں نا، یہ تو اب بات جو ہے باسی صاحب کے دل کی بات ان کی زبان پہ آ گئی ہے کہ 1 سال کے لیے اس قومی اسمبلی کی مدت میں اضافہ کر دیا جائے. اس کا مطلب ہے الیکشن 2024 میں ہوگا، 2023 اکتوبر میں بھی نہیں، 2024 میں ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ایمرجنسی کی صورتحال ہے. پاکستان کے آئین میں کوئی ایسی کلوز، کوئی ایسی دفعہ، کوئی مجھے بتائیں کوئی ہے پاکستان میں ایسا قانون کہ اس اسمبلی کی مدت میں 1 سال کا اضافہ کیا جائے؟ جی ہے، آئین میں ہے آرٹیکل 232، لیکن وہاں یہ ہے کہ ملک کے اوپر بیرونی جلغار ہو یا ملک کے اندر ایسی صورتحال ہو تباہی بربادی کی کہ جس کی وجہ سے الیکشن کرانا ممکن نہ ہو، تو اسمبلی کی مدت کو 1 سال تک بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی معاشی اصلاحات کرنی ہے. وہ بالکل فائنینشیل ایمرجنسی کی صورت میں یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ واقعتاً کوئی جنگ کا سما ہو. اب سوال اس میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 1 سال بڑھانے سے اس اسمبلی میں کون سے ارسطو بیٹھے ہیں، اگر میں لفظ لوں عباسی صاحب کا، اور کون سے ارسطو اس وقت ہماری معیشت کو چلا رہے ہیں جو اس وقت حال ہے اور ہم سب پریشان ہیں. اس وقت ضرورت میری نظر میں مؤدبانہ سیاست سے ہٹ کے یہ ہے کہ آئین پر عمل ہو، ایک مستحکم حکومت 5 سال کے لیے قائم ہو جو مشکل فیصلے کر سکے. اس وقت ہر شخص جو ہے ہر سطح پہ وہ فیصلے کر رہا ہے جن کا براہ راست تعلق اس کی سیاست سے ہے کہ اگلے الیکشن میں میں کیسے ووٹ لوں گا، یا اگر الیکشن لڑنا پڑا تو کیا ہوگا. ہمیں 5 سال کے لیے اب استحکام چاہیے. تو میری نظر میں یہ کسی صورت بھی یہ بات آئین کے اس میں سانچے میں نہیں سماتی کہ اس اسمبلی کو جو پہلے ہی آدھی کے قریب خالی ہے اور جہاں حکومت کی جو صورتحال ہے وہ کل مشاہد حسین صاحب نے بیان کر دی، اس صورت میں تو کس طرح کوئی یہ تقاضا کر سکتا ہے کہ ہم اس اسمبلی کو طوالت دیں جو اس کی آئینی مدت ہے اس سے آگے جائیں اور اس سے ملک سنور جائے گا. یہ منطق کم از کم وسعت احترام میری سمجھ سے بالاتر ہے. اچھا یہاں پہ جی ایک کم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہے وہ جاری رہے گی. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وقفے سے پہلے شوکت یوسف زئی صاحب نے ذکر کیا شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کا. ایک مقدمہ ہوا ہے خاتون رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار صاحبہ پہ، اور انہوں نے عمران ریاض خان کا بھی ذکر کیا ہے. عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کو پچھلے سال 5 جولائی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. پھر ان کی جب ایک ضمانت ہو گئی تھی ایک مقدمے میں تو پھر ان کو دوبارہ چکوال پولیس نے گرفتار کر لیا، اور پھر ان کو کل لاہور ایئرپورٹ سے FIA نے بھی گرفتار کر لیا. تو شوکت یوسف زئی صاحب یہ اب اگر میں بات حنیف عباسی صاحب سے کروں گا نا تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں نا جی عمران خان کے دور میں بھی تو فلاں 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 صحافی گرفتار ہوا تھا. کیا یہ پاسبل ہے کہ ہماری جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ چلیں سیاسی اور معاشی معاملات پہ اتفاق رائے نہیں کرتی، کم از کم ایک معاملے پہ اتفاق رائے کر لیں کہ جب بھی وہ حکومت میں آئیں گی تو آزادی صحافت کا گلا نہیں دبایا کریں گی؟ میرے خیال سے امیر صاحب کامیاب حکومت ہی وہ ہوگی جو صحافت کو آزاد کرے. کیونکہ دیکھیں 4-5 سال ملتے ہیں نا، اگر ہم آوازیں اور دبانا بند کریں تو 4-5 سالوں میں جب میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری خامیاں کیا ہیں تو یہ موقع ملتا ہے حکومت کو کہ وہ اپنی خامیاں دور کرے. تو جس ملک میں آزاد صحافت نہ، وہ ملک تو ویسے بھی جو حشر ہے اس وقت آپ دیکھیں. میرے خیال سے صحافیوں کی آواز دبانے سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی کا تو اپنا ایک وہ ہے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب گورنمنٹ ہوتی ہے نا، لوگوں کے سارے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس وقت جو اب جیسے سار ڈار صاحب نے جب کہا وہاں سے بیٹھ کے کہ میں آ کے نا ڈالر کو نیچے لے آؤں گا اور 200 سے کم کر دوں گا، اور یہ سارا جو ملبہ ہم پہ ڈالا جا رہا ہے، تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ 270-280 پہ پہنچ گیا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ سب سے بڑی پرائرٹی کیا تھی کہ جلدی جلدی میں جی اپنے کیسز ختم کراؤ. 1100 ارب کے کیسز ختم ہوئے.
تو اب ملک کو کیا دینا ہے یہ تو ابھی تک انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے. ابھی تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن کیوں کرائیں, کیونکہ الیکشن ہم جیت نہیں سکتے. جب الیکشن نہیں جیت سکتے تو اس پہ ابھی ان کے پاس جو بھی طاقت ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, پورا زور لگا رہے ہیں کہ الیکشن کو ڈیلے کریں. ورنہ آپ دیکھیں کہ 14 جماعتیں جو کہتی تھی کہ عمران خان کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے, عمران خان کے پاس تو لوگ ہی نہیں ہیں, وہ تو جی کسی کے کندھوں پہ چڑھ کر آیا. تو پھر آج کیا ہے؟ یا تو آپ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے, آپ نے کہ یہ جعلی اسمبلی ہے, جب ہم نے استعفے دیے آپ نے منظور نہیں کیا, جب ہم نے کہا ہم اسمبلی میں آ رہے ہیں آپ نے استعفے قبول کر لیے. تو جو ٹیکٹسز یہ استعمال کر رہے ہیں نا جی, یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عمران خان نے اپنی ذات کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اگر کرتے تو پھر 2 اسمبلیاں اس کے پاس تھی, دو حکومتیں تھیں بڑی بڑی. لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت لوگ مہنگائی کے نیچے اتنے دبے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی حل ہی نظر نہیں آ رہا. یعنی ڈالر روز اوپر جا رہا ہے, آپ کی ایکسپورٹ ختم ہوتی جا رہی ہے, تو جو گروتھ ریٹ ہے وہ نیچے آ رہا ہے, تو لوگ کہاں جائیں؟ مطلب جو 1100 روپے پہ آٹا مل رہا تھا ہمارے دور میں, اتنا شور مچایا گیا کہ جی لوگ بھوکے مر رہے ہیں. یہ سارے جتنے بھی پی ایم ایل کی لیڈرشپ تھی, مولانا صاحب سب, کہ جی 1100 روپے آٹا پہنچ گیا, یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے. آج 3000 روپے پہ آٹا ہے. اچھا میں ذرا یہ صحافیوں والا سوال کر لوں. صاحب حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. عبادی صاحب, بھائی صاحب ابھی تھوڑے دن پہلے ایف آئی اے نے شاہد اسلم ایک صحافی ہیں ان کو گرفتار کیا, ان کو کچھ دنوں میں رہائی مل گئی ہے. اب عمران ریاض کو گرفتار کر لیا ہے. تو یہ آپ کی حکومت اور پچھلی حکومت ایف آئی اے کو صحافیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں, دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک تو میں سلمان اکرم راجہ صاحب میرے بڑے پیارے بھائیوں میں سے ہیں, انہوں نے بات کی ارسطو کی. یہ وہی ارسطو ہے جب 28 مئی 1998 کو پاکستان پر سینکشنز لگی تھی تو اس ملک کو بھنور سے نکالا تھا. یہ وہی ارسطو ہے, وہ 1998 ہے, سنیں آگے آتا, یہ 2023 ہے بھائی جان میں آ رہا ہوں نا, میں آ رہا ہوں میرے بھائی. پھر آ گیا 2013 جب ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا, 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی. اور جب اسحاق ڈار کو اور میاں نواز, یہ فیکٹری نہیں ہے پاکستان. دیکھیں عبادی صاحب نہیں, میری بات سنیں آپ نے مفتاح اسماعیل کو نکالا کہ اس نے 7 روپے فی لیٹر اضافہ کیا, تو اسحاق ڈار صاحب نے تو 35 روپے لیٹر اضافہ کر دیا. سنیں میں ایک نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو. جس طرح پہلے لیگلی بھی میں نے تھوڑی سی بیٹل آپ کو بتا دی ابھی تھوڑی سی پہلے کہ سال ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے, اس طرح یہ نقطہ بھی قوم کا نقطہ نظر ہے. سن لینا, یہ ایک قوم کو سمجھ آ جائے گی. یہ پاکستان یعنی ملک جو ہے یہ فیکٹری نہیں ہے کہ میں نہیں چلا سکا, حامد میر صاحب نے چلا لی خرید کے. میں دکان نہیں چلا سکا, حامد میر صاحب نے دکان لی خرید لی. ملکوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں, جب غلط فیصلے کیے جاتے ہیں, جب ہم چھوڑ کے گئے, جب میاں نواز شریف کو نکالا گیا اس ملک سے, صرف مجھے اس وقت ملک کی کوئی افڑا تفڑی بتا دیں. آپ نے ڈار صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے 4 منٹ ضائع کر دیا. انفلیشن تھا, سن میرے سوال کا جواب دینا. ڈار صاحب کی موجودگی میں انفلیشن تھا, مہنگائی تھی 3%. ڈار صاحب کا کہاں سے لے آئے بیچ میں؟ نہیں سر, اس طرح نہ. میں نے سوال کیا کہ صحافیوں کو ایف آئی اے گرفتار کرتی ہے. 1 منٹ کر کے پھر صحافیوں پہ آتا ہوں. جی انفلیشن تھا. دیکھیں یہ جو آپ ڈار صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا, نہیں میں پاکستان عوام نہیں مانیں گے اس بات کو. نہ مانے سر, میں نے ایک بات حق کی کرنی ہے. ڈار صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. جو ہم چھوڑ کے گئے تھے, 3% مہنگائی, 52 روپے کی چینی, 35 روپے کا آٹا, 110 روپے کا ڈالر. آپ ایک کام کریں, ذرا سنتے جائیں, آپ ذرا میرے ساتھ نکلیں. ابھی بڑے مشکل حالات ہیں, ابھی آپ پارا مارکیٹ چلیں میرے ساتھ. مشکل حالات ہیں. آپ پارا مارکیٹ, ایگریمنٹ کس نے کیا؟ چلیں میرے ساتھ راجہ بازار. رائے صاحب نہ کریں, چلیں راجہ بازار. آپ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ. میں آپ کے ساتھ 200% اتفاق کرتا ہوں مہنگائی کے اوپر, لیکن یہ ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ کس نے کیا؟ اور جاتے ہوئے پیٹرول بڑھانے کی بجائے کم کس نے کیا؟ سوال گندم اور سنیں, جواب چنا. اب دوسری طرف آ جائیں صحافیوں کے اوپر. صحافیوں کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, بالکل آزادانہ صحافت ہو سکتی ہے. یہ کون تھا جنہوں نے صحافیوں کے گلے دبائے تھے, گولیاں ماری تھیں, وہ تو بتائیں. محسن بیگ کے ساتھ, کس کے ساتھ ہو؟ عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا ہے, دوسرے کے ساتھ کیا ہوا ہے, شاہد اسلم کے ساتھ. محسن بیگ کے ساتھ اس کی فیملی کے سامنے پھر حوالات کے اندر 26 لوگوں نے مارا تھا عمران خان کے کہنے پہ, پھر ویڈیو بنا کے بھیجی تھی. ابصار عالم کو گولی ماری گئی تھی, اسد طور کو جس طرح مارا گیا تھا, آپ پر جس طرح گولیاں برسائی گئی تھیں. خدا کے لیے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹریلر چل رہے ہیں اور پتہ نہیں ان کو کون ٹریلر چلوا رہا ہے. میں تو اس ٹریلر کے حق میں نہیں ہوں. بھائی جان ڈالنا ہے تو 11 کیسز بنا کر بھیجے عمران خان کے خلاف. ایک ڈپارٹمنٹ نے 11 کیسز ہیں, وہ فارورڈ کریں. بھائی جان اربوں خربوں کی کرپشن ہے, اس میں پکڑیں اس کو. کیوں؟ شہباز شریف پکڑا جا سکتا ہے, نواز شریف صاحب پکڑے جا سکتے ہیں, نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی گرفتار ہو سکتی ہے. میں دوسرے کیسز میں نہیں کہہ رہا,
تو کیا یہ نہیں گرفتار ہو سکتے؟ کون؟ یہ عمران خان گرفتار نہیں ہو تو ابھی سکتا؟ آپ کو اور مجھے تو آپ کے دل کو چین اس وقت آئے گا جب عمران خان گرفتار نہیں، مجھے چین اس وقت آئے گا جب بڑے کیسز جو ان کے خلاف ہیں ان کو پروسیڈ کیا جائے نیب کے ذریعے، ایف آئی اے کے ذریعے، اور ملک اور قوم کو بتایا جائے اچھا کہ کل یہ کیا تھے اور آج یہ کیا۔ سلمان اکرم رائے صاحب، یہ ایک شیطانی چکر ہے، اور یہ چکر جو ہے اس کو انا پرستی اور انتقام کی جو خواہش ہے وہ اس چکر کو چلائے جا رہی ہے، تو یہ چکر کیسے ختم ہوگا؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، اور یہ بالکل درست آپ نے کہا، یہ ایک شیطانی چکر ہے۔ دیکھیں، میں نے ان کی طرف سے بھی دیکھا ہے، جب ان پہ ظلم ہو رہا تھا، یہ ہدف تھے، تو میں ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ آج مجھے وہ یلغار وہ دوسری طرف نظر آ رہی ہے۔ ہمارا اور آپ کا تعلق تو اصول کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، سیاسی وابستگی اپنی جگہ ہر ایک کی ہونی چاہیے، لیکن اصول سب سے بڑھ کر ہیں۔ جو ان کے ساتھ ہوا 2014 کے بعد 15 16 17 وہ بھی غلط تھا، اور جو آج ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے، اور یہ واقعتاً ایک شیطانی چکر ہے جس سے یہ ملک نکل نہیں پا رہا۔ اس ملک میں استحکام نہیں ہو رہا، اس ملک میں سیاست بلوغت کی جانب نہیں بڑھ رہی، معیشت ہماری کا جو حال ہے وہ ہے۔ ہم سب کو ٹھنڈے دل سے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، آئین پر عمل کرنا ہوگا، کوئی ہمیں جواز نہیں نکالنا ہوگا آئین کو تتر بتر کرنے کے لیے۔ یہ جب ہم کریں گے، اس سے استحکام پیدا ہونا شروع ہوگا، ادارے جو ہیں اپنی حدود پہ جائیں گے۔ یہ جو حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں نے ایک لیگل نقطہ اٹھایا ہے اور سلمان اکرم رائے صاحب نے میری تصدیق کر دیا ہے، وہ جو 232 کی انہوں نے بات کیا، آپ نے اس کی تصدیق کی ہے یا تردید کی ہے؟ نہیں، میں نے تصدیق نہیں کی۔ میں نے کہا دیکھیں، اس وقت نہ کوئی بیرونی یلغار ہے ملک پہ، نہ ملک کے اندر کوئی جنگ کا سما ہے۔ اگر کوئی جنگ کا سما پیدا کرنا چاہتا ہے یا کسی کو علم ہے کہ جنگ کا سما ہوگا اور اس لیے اسمبلی کو ہم آگے لے جائیں گے، تو وہ میرے علم میں نہیں ہے، اور وہ انتہائی تشویشناک بات ہوگی کہ کیسے کوئی اس مفروضے پر آئندہ کی حکمت عملی قائم کر سکتا ہے کہ ملک کے اندر ایسا ہیجان ہوگا، ایک تباہی کا عالم ہوگا کہ اسمبلی کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ اس سے ہٹ کر، اس سے کم کسی صورت میں آپ اسمبلی کی مدت کو نہیں بڑھا سکتے۔ تو یہ بھائی صاحب کلیئر ہو گیا؟ نہیں، اس میں انہوں نے اندرونی خلفشار کا ذکر کیا۔ میں لیگل تو بیٹل اپنے بھائی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہوں، لیکن خود ہی انہوں نے کہا کہ اگر اندرونی خلفشار، اس سے بڑا خلفشار کیا ہے کہ 22 کروڑ عوام کی زندگیاں جو ہیں وہ اس وقت خطرے میں ہیں، اور ہم کھیل رہے ہیں الیکشن کھیلنا چاہتے ہیں۔ ذرا کلیریفیکیشن، ہم الیکشن کھیلنا چاہتے ہیں، تو الیکشن کھیل کے یہ جو میرے بھائی نے یوسف زئی صاحب نے بات کی نا کہ پاپولیرٹی ڈر گئے، یہ کراچی میں 14 ایم این اے اور 26 ایم پی اے کے ساتھ بلدیاتی الیکشن ہار گئے ہیں۔ یہ حیدرآباد میں ٹوٹل صفایا ہو گیا ہے۔ دیکھیں، یہ اندرون سندھ میں ان کا کی بات بالکل نہیں ٹوٹل صفایا ہو گیا ہے۔ رائے صاحب کی بات مکمل کر لینے دیں۔ ٹھیک ہے رائے صاحب، دیکھیں، خلفشار کی بات نہیں ہے۔ ملک کے اندر ایک بالکل لا اینڈ آرڈر کی قتل و غارت ہو رہا ہو، ملک کے اندر جتھے برسرے پیکار ہوں، وہ صورتحال ہے۔ یہ خلفشار کے سیاستدان ایک دوسرے سے نالاں ہیں، یہ کوئی خلفشار نہیں ہے۔ اسی کے لیے تو الیکشن کرائے جاتے ہیں، اسی کے لیے تو آئین ہے۔ یا یہ کہ مہنگائی ہو رہی ہے، یہ کوئی خلفشار نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ الیکشن نہ کرائیں۔ جنگوں میں الیکشن ہوئے ہیں ممالک میں، لہٰذا یہ صورتحال نہیں ہے۔ ہمارا آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ ملک پر اگر حملہ ہوا ہو یا ملک کے اندر ایسی صورتحال ہو کہ جتھے ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوں، تو وہاں آپ روک سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ اچھا، میں ایک میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس۔ میں نے ویسے آپ کو ایک ڈیولپمنٹ بتانی ہے کہ NA 193 راجن پور، جہاں پہ بائی الیکشن ہو رہا ہے، وہاں پہ جعفر لغاری صاحب کی وفات کے بعد سیٹ خالی ہوئی تھی، وہاں پہ عمران خان صاحب نے اپنے کاغذات جو تھے وہ پہلے جمع کروائے تھے، لیکن آج انہوں نے وہ کاغذات واپس لے لیے ہیں۔ وہاں پہ عمار لغاری صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور محسن لغاری صاحب اب PTI کے کینڈیڈیٹ بن گئے، اور وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی اپنے امیدوار کے ساتھ میدان میں ہے۔ تو یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے، ان کا بھی مقابلہ ہوگا وہاں پہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب 33 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، تو اس کا تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا؟ اس پہ بات کریں گے شوکت یوسف زئی صاحب سے وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ عمران خان صاحب قومی اسمبلی کی جو خالی نشستیں ہیں تو ان میں سے 33 نشستوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ شوکت یوسف زئی صاحب، اس میں ذرا آپ بتائیں گے کہ 33 نشستوں سے ایک ہی آدمی الیکشن لڑے گا، تو اس کا تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، پہلے بات تو یہ میر صاحب کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنرل الیکشن کی طرف ہم جائیں،
کیونکہ اس طرح جو یہ یعنی وقت گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے ملک کو نقصان ہوتا جا رہا ہے، اور جتنا یہ دیر تک یہ رہیں گے اتنا اس ملک کو نقصان ہوتا جائے گا. جس طرح انہوں نے کہا کہ جی ایمرجنسی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، حالات خراب کرائے جا رہے ہیں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ بظاہر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، معیشت آپ سے نہیں سنبھالے گی، آپ نالائق لوگ ہیں، آپ تسلیم کریں. جو آپ باہر بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، سارے تجربہ کار آج اکٹھے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی شہباز شریف ہی نالائق ہے یا کوئی اور نالائق ہے. سارے مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی معیشت کو ٹھیک کریں، نہیں کر سکے. اور یہ سارا ملبہ ہم پہ ڈھائے. 9 مہینے ہو گئے اس حکومت کے. جب ہمارے 100 دن پورے ہوئے تھے عمران خان کے، تو یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان 100 دنوں میں کچھ نہیں کر سکا. آج 9 مہینے پورے ہو رہے ہیں اس حکومت کے، اور یہ ابھی تک رو رہے ہیں کہ جی پہلی حکومت نے یہ کیا، آج حکومت نے یہ کیا. انہوں نے جو IMF کے ساتھ ان کے شرائط تھے، کیسے گھٹنے ٹیک دیے اتنی دیر سے، اور آج جو ہے نا رو رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ان کی نالائکی سامنے آ گئی. انہوں نے کبھی ملک کو نہیں چلا سکے صحیح طور پہ. انہوں نے جو کچھ کیا، جو کچھ کھایا، اس کو انہوں نے یعنی صحیح طریقے سے انہوں نے اس دفعہ آ کے اپنے سارے کیسز کو ادھر ادھر کر کے. عمران خان چاہتا ہے کہ دیکھیں یا تو پھر یہ تھا کہ ان کی جو یعنی اگر ہم دوبارہ الیکشن کریں تو پھر ہم نے استعفے کیوں دیے تھے. ہم تو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ظاہر ایک عمل ہے، اس عمل میں ہم حصہ لیں. ٹھیک ہے، صرف اس عمل میں حصہ لینے کے لیے عمران خان کھڑا ہو رہا ہے. ادروائز تو ضرورت کیا. آپ مجھے بتائیں کہ پورا آدھی سے زیادہ لوگ ایک پارٹی نہیں ہے اور آدھی سے زیادہ اسمبلی خالی ہے، اور وہ لگے رہے ہیں کہ جی ہم تو چلا رہے ہیں، اپنا اپوزیشن لیڈر لے کر آئے ہیں، اپنے وزیر اعظم لے کر آئے ہیں، اور بس لگے ہیں کہ جی حکومت چل رہی ہے. اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. ٹھیک ہے. یہ کسی دنیا میں ایسا نہیں ہوا ہے. یہ جو قانون آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، میرے خیال سے اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. اچھا، اس کھلواڑ پہ اتنا نقصان میں کہتا ہوں ماشاء اللہ دور میں بھی نہیں ہوا ہے جس طرح اب اس قانون کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، آئین کے ساتھ مذاق. اچھا، اب بھائی صاحب یہ جو صدر کو خط لکھا ہے عمران خان نے، جی، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ سیاست میں مداخلت کریں. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سپورٹ حاصل ہے. واہ ماشاءاللہ. تبھی تو چوتھے 5ویں دن آپ لوگ باہر ہوتے ہیں. اگر ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی سپورٹ حاصل ہو تو پھر 465 دن سے پہلے تو کوئی باہر نہ آئے. اور پھر عمران خان نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا کہ اس کی حکومت کیسے چلتی تھی، اس کی قانون سازی کیسے ہوتی تھی، اس کے لوگ کیسے پورے ہوتے تھے، چیئرمین سینٹ کیسے اس کو الیکشن جتوایا گیا. یہ تو وہ خود کہتے ہیں نا. اگر آج وہ غیر جانبدار ہو گئے ہیں، آج وہ اس چیز سے نکل گئے ہیں، اگر نہ ہوئے ہوتے تو جتنے لوگ ان کے چوتھے 5ویں دن اپنی تصاویر پوسٹر بنا کے وکٹری کا نشان بنا کے باہر آ رہے ہیں، وہ آ سکتے تھے. وہ اسی طرح خواجہ سعد رفیق کی طرح، حنیف عباسی کی طرح، میاں نواز شریف مریم کی طرح، شہباز شریف اور حمزہ کی طرح 2-2 3-3 سال لگاتے ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے، جھوٹ پر مبنی گفتگو ہے. یہ انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے عمران خان کہ وہ چاہتا. اچھا، لیکن یہ تو درست ہے نا کہ عمران خان کے دور میں بھی FIA وہی کچھ کرتی تھی جو شہباز شریف کے دور میں. نہیں میر صاحب، نہیں اس طرح نہیں کرتی FIA. سن لیں میری بات بھائی جان، سن لیں. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا سیریس لیں. ملک میں سیاسی خلفشار کا ذمہ دار کون ہے؟ ملک میں بد امنی کا ذمہ دار کون ہے؟ میں بتاتا ہوں ابھی. سیاسی خلفشار، بد امنی کا ذمہ دار، اکانومی لگے ہوئے ہیں. اور بھی IMF سے ایگریمنٹ ہم نے نہیں کیا، آپ نے کیا ہے. اور جاتے جاتے آپ کا وزیر داخلہ کہہ گیا کہ ہم نے بارودی سرنگیں عمران نے بچھا دیں. یعنی 35 روپے بڑھانے کی بجائے 35 روپے کم کر کے چلا گیا. اب ٹائم ختم ہو رہا ہے. اور میں دوسری پہ آ رہا ہوں. یہ تو مان جانا کہ اور دوسری بات میں آ رہا ہوں. ایک بات شوکت یوسف زئی کی ایک بات. جی شوکت صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کو پتا تھا، ایک منٹ، جب آپ کو پتا تھا کہ بارودی سرنگیں ہم نے بچھائی ہیں تو رجیم چینج کر کے اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے کیوں آئے تھے؟ نہیں آنا چاہیے. ہمیں چھوڑ دیا جاتا. میں جواب دیتا ہوں. آپ نے دعوے کر کے تو آ گئے، اپنے کیسز ختم کر دیے. اب عوام کو کہتے ہیں کہ یہ تو عمران خان نے کیا ہے. ہمارے دور میں تو 180 روپے ڈالر تھا. اس سیاسی خلفشار کے باوجود، بدامنی کے باوجود، ان کا پوری دنیا کو ہم فارن پالیسی کو تباہ و برباد کرنے کے باوجود، جس میں چائنا آپ سے ناراض ہو گیا، سارا کوئی ناراض ہونے کے باوجود، اس ملک کو بھنور سے نکالنے کے لیے شہباز شریف کی قیادت ہی اس ملک کو بھنور سے نکالے. اس کے لیے آپ 1 سال اس اسمبلی کی مدت بڑھائیں گے؟ یہ ملک کے لیے غیر آئینی طریقے سے. سیاسی لوگ ہیں. ٹھہرے، میں بہت بہت شکریہ حنیف عباسی صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب اور مان اکرم راجہ صاحب. یہ جو بات کی ہے حنیف عباسی صاحب نے، ان کی رائے ہے کہ اسمبلی کی مدت میں 1 سال کا اضافہ کیا جائے.
سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہتے ہیں کہ آرٹیکل 232 کے تحت آپ فنانشیل ایمرجنسی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں لگتی ہے اگر پاکستان پہ کوئی دوسرا ملک حملہ کر دے. تو اللہ کے فضل سے ابھی تک حملہ تو نہیں ہوا، لہٰذا دیکھتے یہ ہیں کہ یہ 1 سال آگے لے جاتے ہیں اسمبلی کو یا نہیں لے کے جاتے. اگر لے کے جائیں گے تو ظاہری بات ہے پھر سیاسی بحران ختم تو نہیں ہوگا، مزید بڑھ جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.